چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ پرسن فرج شہزادی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ فرج شہزادی کو غیر معروف ملک وینتاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بنا کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی لوٹی ہوئی دولت کو چھپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے خفیہ پاسپورٹ بنایا گیا۔ اس کی دیگر تفصیلات بھی جانیں گے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری موجود ہیں۔ طارق چودھری، آگاہ کیجیے گا، یہ وینتاؤ کا خفیہ پاسپورٹ سامنے آیا ہے، اس پر یہ کیا سچویشن بنائی ہے؟ بتایا کیا جا رہا ہے پاسپورٹ کے حوالے سے؟ کچھ انسائٹ پتہ چل سکی ہے کیسے بن گیا یہ پاسپورٹ اور دیگر تفصیلات؟ دیکھیں، جو تفصیلات سامنے آئی اس کے مطابق عدم اعتماد کی تحریک جب کامیاب ہونے کے قریب تھی، ان دنوں میں یہ کہا گیا اعلیٰ ترین جو حکومتی افراد تھے، خاص طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جو اہلیت تھیں بشرا صاحبہ، چونکہ وہ فرا ہوگی ان کی دوست تھیں، تو ان کی جانب سے ہدایت دی گئی ایک پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو کہ ان کا خفیہ پاسپورٹ کسی غیر معروف ملک کا بنایا جائے۔ اس کے بعد جو تھا کوششیں شروع ہوئیں اور دسمبر 2021 میں جب یہ تحریک انصاف جو تھی وہ ممکنہ طور پر بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی تھی، تو جو فرق ہوگی تھا اس کے لیے پاسپورٹ خریدنے کی بات ہوئی اور اس کے لیے 1,30,000 امریکی ڈالر دیے گئے۔ 28 مارچ 2022 کو فرق ہوگی کے لیے یہ پاسپورٹ جو ہے وہ خریدا گیا، اس سے پہلے جاری ہو چکا تھا۔ وینتاؤ نام کا ایک ملک جو کہ غیر معروف اور گمنام ملک ہے۔ 3 اپریل 2022 کو یہ پاسپورٹ سے پہلے جاری ہو چکا تھا اور 10 اپریل کو تحریک اعتماد کامیاب ہوئی تھی، تو اس سے 6 دن پہلے یعنی 3 اپریل کو یہ جو محترمہ ہیں فرق ہوگی صاحبہ، یہ پاکستان سے چلی گئی دبئی تک انہوں نے سفر کیا اپنے نارمل پاسپورٹ پر جو پاکستانی پاسپورٹ ہے، لیکن پھر دبئی سے آگے انہوں نے جتنے سفر کیے وہ انہوں نے اسی پاسپورٹ کیے تاکہ ان کا سفر اور ان کی جو ویئر اباؤٹس ہیں اس کو ٹریک نہ کیا جائے، نہ کیا جا سکے، پاکستانی حکام جو ہیں وہ اس کو ٹریس نہ کر سکیں دنیا کا یہ جو بین الاقوامی نظام ہے۔ اچھا طارق چودھری، یہ بتائیے گا کہ وینتاؤ کا جو نام ہے وہ اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے کیا پہلے کسی اور ملک سے یا خفیہ طور پر اگر لوگوں کو انویزیبل ہونا ہو تو کیا اس طرح کے پاسپورٹ یہاں سے اس ملک کے لیے بنتے رہتے ہیں؟ جیسے پینما، ہم سب جانتے ہیں کہ آؤٹ سورسنگ کے لیے پینما کتنا فیمس ہوا جب وہ سارا معاملہ کھلا اور پتہ چلا کہ کئی ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ ایسے تھرڈ پارٹی کمپنیز کھول کے اور وہاں پر منی لانڈر کرتے ہیں، تو ایسے ہی کیا وینتاؤ کے لیے بھی ہے کہ یہاں جعلی پاسپورٹ بنا دیے جاتے؟ دیکھیں، جعلی پاسپورٹ تو ایک اور چیز ہے، لیکن دنیا میں چند ایسے ممالک ہیں جو کہ بہت چھوٹے جزیرے ہیں لیکن ان کو باقاعدہ طور پر اسی طرح ریکگنائز کیا جاتا ہے یونائیٹڈ نیشنز میں بھی اور بین الاقوامی کاروبار میں بھی، اور ان کے پاسپورٹ بھی اس طرح ویلڈ ہوتے ہیں جس طرح کسی بڑے ملک کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت چھوٹے ممالک ہیں اور عام طور پر پاکستان کی اگر بات کی جائے تو کوئی شاید اکا دکا پاکستانی ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ پاسپورٹ ہو یا ان ملکوں کا سفر کرتے ہوں، لیکن دنیا میں ایسے مافیاز موجود ہیں جو کہ بھاری ہجوم لے کر اس طرح کے ملکوں کے پاسپورٹ یا پھر اس طرح کی جو بین الاقوامی سفری سہولتیں ہیں وہ فراہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کیس ہے فرق گوگی کا، اس میں بھی یہ تھا کہ چونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن جو ہے جب اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کریں گی تو ٹریک کرتے کرتے حکام جو ہے انٹرپول کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اسی لیے پاکستان سے دبئی تک تو سفر جو ہے نارمل پاسپورٹ پر کیا، لیکن اس کے بعد جو ان کا سفر تھا وہ انہوں نے وینتاؤ کے پاسپورٹ پہ کیا اور اس کو باقاعدہ حاصل کیا گیا تھا بڑی رقم خرچ کر کے جو کہ لاکھوں ڈالر تھی، لیکن الٹیمیٹلی دیر لگتی ہے، لیکن جو نظام ایسا ہے دنیا کا کہ وہاں کوئی نہ کوئی طریقے سے وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو تحقیقات کے بعد یہ چیزیں تقریباً بتائیے گا کہ کیا ٹریسز جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ٹریس کیا گیا ہے، یہاں تک پہنچا کیسے گیا ہے، کس طور سے انویسٹیگیشن کو آگے بڑھایا گیا ہے اور کیا شواہد ہے؟ دیکھیں، پاسپورٹ کی کاپی جو ہے وہ تو سامنے آ چکی ہے جس پر ان کی باقاعدہ تصویر موجود ہے اور ان کی پھر جب وہ تاریخ اجرا بھی موجود ہے، اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری بھی موجود ہے، لیکن کہاں کیسے اداروں نے کیا ڈیفینیٹلی اس پہ بڑا ایک طویل طریقہ کار ہوتا ہے۔ بین الاقوامی اداروں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں، انٹرپول سے بھی رابطے کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جب ٹریولنگ ہوتی ہے ایئرپورٹوں پر تو ریکارڈ ہوتا ہے، اس میں کچھ دیر لگتی ہے، تو اس میں یہ دیر لگی ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے یہاں تک یہ بات پہنچ گئی ہے کہ جو وینتاؤ کا پاسپورٹ ان کے پاس تھا جس کے لیے پہلے سے پیش بندی کر لی گئی تھی، کیونکہ ان کے دور میں جو آخری دور تھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نیب نے ان کو طلب بھی کیا ہوا ہے 13 نومبر کو، اور اس کے علاوہ ان کے جو اثاثے ہیں جن میں کوئی غیر معمولی
किस्म की जो उसमें रेज आया है उनके एहसासों में, अगर उनके एहसास तारिक के पासपोर्ट तो दिखाई दे गया है, और मज़ीद क्या इम्कानात हैं इस तरह की चीज़ें और मज़ीद कितनी दिख सकती हैं, इस वाले से भी आगाह कीजिएगा। और साथ ही साथ ये ज़रूर बताइएगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या चीज़ें देखने में आ रही हैं। देखिए, तो अदारों की भरपूर कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो खातून है उनको कानून के कटारे में लाया जाए। उसके लिए एक प्रोसेस पूरा करना पड़ता है। जब तक इसी हवाले से जो FIA है और दीगर अदारे हैं, खासतौर पर नैब है, उन्होंने उनको तलब भी किया हुआ है। इनकी जो गैर मामूली इजाफा हुआ उनकी दौलत में, वो भी चीजें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत से सुराग जो हैं आस्ता मंजर आम पर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तारिक चौधरी, कता कलामी की माजरत, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा राजा खालिद, एडवोकेट माहिर कानून, हमारे साथ मौजूद है। राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। ये एक यूँ कह ले कि नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो गलत नहीं होगा। जिस तरह के इंकशाफात किए जा रहे थे उसके बाद ऐसे एविडेंस मिलना मेरे ख्याल में इस केस को और भी जो फरहद शहजादी के अगेंस्ट मजबूत कर देते हैं। अब गैर मारूफ मुल्क है ये वेनेटाओ, जिसका खुफिया पासपोर्ट बनाकर बताया जा रहा है कि वो आगे दुबई के बाद उससे आगे मूव किए हैं। कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, और जो फराह खान का केस है उसमें ये कितना अहम होगा? देखिए, बात ये है कि ये पाकिस्तान से एब्सकांड कर गए, पाकिस्तान से इन्हें फरार करवाया गया। हुकूमत जो थी उस वक्त की, उसने अपने जाने से 6 दिन पहले इन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया। और अब बातें सामने आ रही हैं कि इन्होंने किस हद तक करप्शन की और ये कितनी मौसर थे उस वक्त की गवर्नमेंट में। उस वक्त के जो वुज़रा थे, गवर्नर पंजाब थे, ये सारे लोग फिर उसके बाद बोलना शुरू हो गए। यानी उनके हाथ पांव, जबान, कान, हर चीज गवाही दे रही है कि पाकिस्तान के खजाने को, कौमी खजाने को किस तरह से लूटा गया, खजाने को किस तरह से लूटा गया। आपसे चाहेंगे कि हम कानूनी एंगल भी आपसे हासिल कर सके। हमें ज्वाइन किया है नून लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। गैर मारूफ मुल्क है वेनेटाओ, जिसका खुफिया पासपोर्ट बनाकर बताया जा रहा है कि फरहद शहजादी साहिबा जो हैं यहाँ से दुबई तक तो अपने जो पाकिस्तान के पासपोर्ट है उस पर ट्रैवल किया और उसके बाद उनके वेयर अबाउट्स कोई ट्रेस ना कर सके, इसलिए उन्होंने दूसरा पासपोर्ट बनाया। अब ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है, ना सिर्फ इनका अपना जो करप्शन केस है उसके ऊपर भी, बल्कि PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया के इनके साथ जो ताल्लुक थे उसके ऊपर भी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि जब ये कुछ दिन पहले जो एक स्टोरी आप सबने ब्रेक की थी जिसमें मुख्तलिफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ज़रिए फराह गोगी की जो है वो किस तरह से दौलत में इजाफा हुआ, फिर उनकी जो कुछ कंपनियां हैं वो सामने आई, ये तमाम चीज़ें जो है उसके बाद ये अब उसकी एक साइड स्टोरी कह सकती हैं कि ये वैसे एक बात की मैं आज मुतरफ हूँ और वो ये कि इमरान खान और पिंकी पीरनी से ज़्यादा ज़हीन जो है वो कोई जोड़ा शायद ही पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख में आया हो, जिनको पता हो कि पैसे कमाते कैसे हैं और उसका जो है फिर सबूत भी नहीं छोड़ते और अपनी फ्रंट एक वुमेन के जरिए जो है वो आप इन पैसों को ठिकाने कैसे लगाते हैं। अब ये जो पूरी स्टोरी है जो मैंने देखी, जिसके अंदर एक पासपोर्ट जो है वो खरीदने के लिए बाकायदा तौर पर एक कारोबारी शख्सियत जो है वो पैसे दे रही है। अब वो कारोबारी शख्सियत आपका क्या ख्याल है फराह गोगी के लिए पैसे दे रही थी? बिल्कुल नहीं, वो दे रही थी एक वजीर आजम को जो है वो ऑब्लाइज करने के लिए। और जाहिर है फराह गोगी साहिबा जो है वो बताया करती थी ना कि कितने कैरेट का हीरा पसंद है पिंकी पीरनी साहिबा को, और वो काबे वाली घड़ी जो है वो भी वही बेच के आती है, वो कैश में पैसे लाती है, वो जहाज इस्तेमाल करती है। और उसके बाद ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया है जो इमरान खान को, पहले भी आपको पता उनको एक वैसे तो एक्सपीरियंस है ना ज़कात और खैरात खाकर, उस शख्स ने आज तक अपने आप के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगने नहीं दिया। वो बहुत ऑडिट वो ना कराए अपनी कंपनियों का, वो ज़कात के पैसे जो है वो चैरिटी के पैसे जो हो ही नहीं सकते इन्वेस्ट, वो इन्वेस्ट कर दे, फिर भी वो सादिक और अमीन है। और अब ये फराह गोगी की शक्ल में आप देख रहे हैं कि एक औरत को इस्तेमाल करते हुए किस तरह जहादत से इन दोनों बीवी ने जो है वो पैसे ठिकाने लगाए जो इतने सारे पैसे इकट्ठे किए हुए थे। सो इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि पिंकी पीरनी साहिबा को फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश होना चाहिए, क्योंकि फराह गोगी को भगाने में भी इनका रोल है। 6 दिन पहले, सिर्फ हुकूमत जाने से 6 दिन पहले फराह गोगी को जो है वो भगा दिया गया पाकिस्तान से। और वो भगाया फराह गोगी को नहीं था, वो अपने जो खिलाफ जो सबूत थे उनको भगाया।
اپنے خلاف جو ان کے خلاف جو چیزیں سامنے آ سکتی تھی ان کو بھگایا. اور فرح گوگی کو جو ہے یہ وہ شخصیت تھی جو عمران خان اور پنکی پینی کے تمام کچھ چھٹے جانتی تھی, اس لیے ان کو ان کے شوہر کو جو ہے وہ پاکستان سے بھگا دیا گیا. اب کم از کم پنکی پینی صاحبہ تو یہاں ہے نا, ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کے اندر, اور وہ جواب دیں کہ یہ سب کچھ یہ مہربانیاں فرح گوگی پر کیوں ہو رہی تھی. خالی کوئی سہیلیوں کے اوپر تو اتنی مہربانیاں نہیں کرتا, اپنی فرنٹ وومن کے اوپر ضرور کر سکتا. ٹھیک, عظمہ یہ بتائیے گا کہ اب کیا سمجھا جائے, کیا فرح شہزادی صاحبہ کے لیے سمجھا جائے کہ وہ فیسیلیٹیٹر تھی, اصل میں جرائم جو تھے وہ کسی اور کے تھے؟ ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ایک بزنس پرسنالٹی جو ہیں وہ ان کو یہ چیزوں کے لیے سب فائنانسنگ کر رہے تھے, ان کے کون تھے وہ, کیا ان کے بارے میں پتہ چلا, کیا ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی, اب میں نہیں سمجھتی کہ اس میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی رہ گئی ہے چیز دیکھنے کے لیے کہ فرح گوگی جو ہے وہ کس کے لیے کام کر رہی تھی. فرح گوگی جو ہے یقیناً وہ دیکھیے نا, وہ ہیرو والی جو ہیرو کے کاروبار کر رہی ہے, جو کعبے والی گھڑیاں بیچ کے آتی ہے, جو پورا پنجاب چلا رہی تھی, جو پوری ٹرانسفر پوسٹنگز کرا رہی تھی, بلکہ جن کو جو ہے لگوایا بھی گلزار صاحب کو جو ہے ان کے میاں نے تھا. اس کے بعد کوئی ابھی آپ کے پاس ثبوت کی کسر ہے کہ فرح گوگی جو ہے وہ فرنٹ وومن کس کی تھی اور وہ فرنٹ وومن جو ہے وہ کس کے لیے کام کر رہی تھی؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان ہمیشہ ان کو تلاشیاں لینے کا بہت شوق تھا, ان کو رسیدیں جو ہے نا وہ دیکھنے کا بہت شوق تھا. سو اب ان کو بھی اپنی رسیدیں دینی پڑے گی اور اپنی جو ہے وہ تلاشی دینی پڑے گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پنکی پینی صاحبہ بدرجہ اتم جو ہے وہ اپنے کردار سمیت موجود ہے اور وہ ملک کے اندر موجود ہے. دونوں بیوی ان کو فرح گوگی کے معاملات کے اندر اگر شامل تفتیش کیا جائے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اور بھی نکل کے سامنے آئیں گی, اور بھی جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, جو ایک ریکٹ کی طرح شاید پاکستان میں کام کر رہے تھے, ان سب کے اوپر سوال تو اٹھ رہے ہیں اور ان کو بالکل جواب دینا ہوگا.